الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں روا کرو یا تم ہم پر آسمان سے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ یا تمہارے لیے کوئی طلائی گھر یعنی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ اور ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتار دو جو ہم پڑھیں. تم فرماؤ باقی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. اس آیت کریمہ کا جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے ان کا شان نزول اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب دین کی تبلیغ فرمائی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے. کفار و مشرکین کو پریشانی ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں ناکام ہوتے رہتے تھے پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ جتنے کفار مکہ اور قریش کے سردار تھے ایک جگہ بیٹھے اس میں ابو جہل بھی تھا نضر بن حارث عتبہ شیبہ عبداللہ بن ابی تھا. یہ سارے لوگ کیا ہے بیٹھے اور بہت سارے لوگ جمع ہوئے میٹنگ کی مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور ان کے دین کے متعلق ان سے باتیں کرتے ہیں اور یہ روزانہ کا جھگڑا فتنہ فساد جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنے ایلچی کو بھیجا اور کہلا بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً تشریف فرما ہوئے. آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائیں. آپ کے وطن کے لوگ تھے اس میں جو کچھ تو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے آپ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لائے. آپ نے خیال فرمایا کہ شاید ان پر میری تبلیغ کا اثر ہوا ہے اور یہ ایمان لانا چاہتے ہیں. آپ فوراً ان کے یہاں تشریف لے گئے. بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ایسا یاد نہیں ہے ابھی تک کہ آپ کی طرح کوئی آیا ہو. آپ نے تو پورا نظام مکہ کا جو ہے درہم برہم کر دیا ہے. آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا دشمن کر دیا ہے. برادری میں آپ نے پھوٹ ڈال دی ہے. آپ عقل مندوں کو بیوقوف کہتے ہیں آبا و اجداد کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے پرانے دین کو ختم کر کے نیا دین لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو معبود ہے آپ ان کو گالی دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں بتاتے ہیں. طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی. کہنے لگے اگر آپ کا منشا کچھ اور ہے دنیاوی طلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ کو سرداری مل جائے مکہ کی تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہم سب کا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کے آپ کو لیڈر بناتے ہیں، دمے تا دمے حیات آپ ہمارے لیڈر رہیں گے۔ آپ مال و دولت کے خواہش مند ہیں تو اتنا مال اور اتنی دولت آپ کو دیں گے کہ مکہ کے سب سے بڑے دولت مند آدمی بن جائیں گے آپ۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، اور آپ کو کوئی بیماری ہے، ذہنی فتور ہے تو ہم آپ کا طبی علاج کرائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں آپ کا علاج کرانے کے لیے اپنے گھر بار کو فروخت کرنا پڑے تو ہم کریں گے، لیکن آپ کا علاج کرائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تبلیغ کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ میں جو دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سرداری کے لیے نہیں کرتا، یہ میں مال و دولت کے لیے یہ سب نہیں کرتا، میں بادشاہ بننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اللہ نے مجھے بھیجا، مجھ پر کتاب اتاری، مجھے رسول بنایا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، وہی باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ تمہاری ان چیزوں میں سے کوئی چیز مجھے پسند نہیں، میرے نزدیک تو غیچ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ کے نبی معجزہ دکھاتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ مال و دولت نہیں ہے، ہم پسماندہ لوگ ہیں، پسماندہ قوم ہیں، ہمارا یہ جو شہر ہے یہ پسماندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اب اللہ سے دعا کیجئے پہاڑ دور اٹھا کے پھینک دے۔ اب اللہ سے دعا کیجئے کہ مکہ کی سرزمین یہ سرسبز و شاداب ہو جائے، یہاں نہریں رواں ہو جائے، یہاں پہ جو ہے طرح طرح کے درخت پیدا ہو جائے، تاکہ ہماری تجارت پھلے پھولے اور ہم مال و دولت حاصل کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ ہمیں معذور سمجھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے احکام پہنچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے یہ بھیجا مطالبات پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث نہیں فرمایا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے، آپ کہتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے اوپر جو ہے آسمان کا ٹکڑا گرا دے اوپر سے، ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح کا انہوں نے کیا کیا؟ مطالبہ کیا۔ کہنے لگے اب آپ جو ہے اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کیجئے، اپنے لیے کم سے کم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال و دولت عطا فرمائے، سونے چاندی ہیرے جواہرات آپ کے پاس ہو، آپ کے لیے جو ہے رہنے کا جو گھر ہو وہ سونے چاندی کا ہو۔ آپ دعا کیجئے، آپ تو نبی، آپ اپنے لیے تو دعا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کمانے کا، روزی حاصل کرنے کی جو ہے آپ کو فکر نہ رہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے عذاب کی بات تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب نازل فرمائے گا، نہیں چاہے گا تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ باقی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے عالی شان محل میں رہنے کی، ہیرے جواہرات سونے کی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، سیڑھی بنائیے،
آسمان کی طرف. سب کر سکتے ہیں اللہ کے نبی. سیڑھی بنائیے آسمان کی طرف اور آپ آسمان کی طرف چڑھتے جائیے یہاں تک کہ آسمان میں آپ غائب ہو جائیں. مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً آپ آسمان میں چلے گئے. اور اس کے بعد آپ وہاں سے ایک نسخہ لائیے اللہ کے پاس، جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہے. اور اس کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے. اس طرح اگر ہوگا تو پھر میں سوچوں گا کہ آپ پر ایمان لانا ہے یا نہیں ہے. یا کیا کیجئے کہ ہمارے اسلاف میں سے جو مر چکے ان کو زندہ کیجئے. قصی ابن کلاب یہ بڑے ایماندار آدمی تھے، یہ بڑے سچگو تھے، آپ ان کو زندہ کیجئے، ہم ان سے آپ کے بابت پوچھیں گے. اگر وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانا ہے یا نہیں. اس طرح بے جا مطالبات انہوں نے کیا اور ان کا یہ مقصد ایمان لانا نہیں تھا. اگر یہ مطالبات پورے کر بھی دیے جاتے تو ایمان لانے کے وہ لوگ نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب ماننے کے نہیں ہیں، اور آپ وہاں سے جو ہے غم زدہ ہو کے وہاں سے آپ تشریف لے کر آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں جو ہے اتاری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کر دو. مکہ شریف میں کہنے لگے کہ جیسا کہ شام اور عراق میں نہر رواں ہے، سرسبز و شادابی ہے، ویسی سرسبز و شادابی یہاں پہ لے کے آؤ. یا تم ہم پر آسمان سے گرا دو جیسا تم نے کہا تھا ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن بنا کر لے کے آؤ، ضمانت لے کے آؤ کہ تم کیا ہو، اللہ کے نبی ہو. یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ اور ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھے. یعنی آسمان پہ چڑھو، کوئی نسخہ لے کے آؤ، ہم کو بتاؤ، اور ایسا نسخہ ہونا چاہیے کہ ہم کو پڑھنے آنا چاہیے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے میں اتنا کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ.